ہمیں معلوم ہے کہ مقناطیسی فلکس میں تبدیلی کوئل میں کچھ EMF پیدا کرتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس EMF کی مقدار یا میگنیٹیوڈ کتنی ہوتی ہے۔ چلیں فیراڈے کے ایکسپیریمنٹ کا سیٹ اپ دوبارہ دیکھتی ہوں۔ اب فیراڈے نے یہاں لیمپ کی جگہ ایمیٹر استعمال کیا تھا۔ ایمیٹر ایک ایسا آلہ ہے جو کرنٹ ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں اپنے مقصد کے لیے لیمپ استعمال کرتی ہوں اور جب بھی کوئل میں انڈیوسڈ EMF آئے تو لیمپ میں چمک نظر آئے گی۔ اب یہ دیکھا گیا کہ جب مقناطیس کو کوئل کے قریب یا دور کیا گیا تو لیمپ چمکنے لگی، جس کا مطلب تھا کہ کوئل میں کچھ محرک EMF پیدا ہوئی۔ آئیے مقناطیسی فیلڈ لائنیں دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم مقناطیس کو قریب اور دور لے جاتے ہیں تو دیکھیں کہ لیمپ کیسے چمکتا ہے۔ اور اس سے فیراڈے نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب بھی کوئل سے گزرنے والے مقناطیسی فلکس میں کوئل آتی ہے تو کنڈلی میں کوئی EMF پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی مشاہدہ کیا گیا تھا کہ جب مقناطیس کو کوئل کی طرف یا اس سے دور زیادہ تیزی سے حرکت دی گئی تو بلب زیادہ روشن چمکا۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم اس مقناطیس کو اس مقام سے بالکل یہاں تک 4 سیکنڈ میں منتقل کرتے ہیں تو بلب چمکتا ہے اور کوئی محرک EMF پیدا ہوتی ہے اور وہ کچھ ایسی دکھائی دے سکتی ہے۔ اب اگر ہم مقناطیس کو انہی مقامات کے درمیان 2 سیکنڈ میں حرکت دیں، اگر ہم وقت کو نصف کر دیں تو دیکھیں کہ لیمپ کی چمک کیسے بدلتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیمپ کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوا کہ 2 سیکنڈ میں کوئل میں پیدا ہونے والی EMF کی مقدار اس EMF کی مقدار سے دگنی کی جو اس وقت پیدا ہوئی تھی جب ہم نے مقناطیس کو انہی مقامات کے درمیان منتقل کرنے میں 4 سیکنڈ لیے تھے۔ اب اگر ہم کم کریں، وقت کو 1/4 تک کم کر دیں، اگر ہم انہی مقامات کے درمیان مقناطیس کو منتقل کرنے میں 1 سیکنڈ لیں تو پھر سے دیکھیے لیمپ کی روشنی کیسے بدلتی ہے، اور یہ رہی۔ پھر سے میں نے دیکھا کہ روشنی بڑھ گئی اور پتہ چلا کہ اس کیس میں جو EMF پیدا ہوئی ہے وہ 4 گنا ہے اس EMF کے جو 4 سیکنڈ میں مقناطیس کو انہی پوائنٹس کے درمیان لے جانے پر پیدا ہوئی تھی۔ اسی سے فیراڈے نے نتیجہ نکالا کہ جو EMF پیدا ہوتی ہے اس کی مقدار اس شرح کے برابر ہے جس پر کوئل کے ذریعے مقناطیسی فلکس میں تبدیلی آئی، اور اسے ریاضیاتی طور پر بالکل اس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جسے برقی مقناطیسی تحریز کا فیراڈے کا قانون کہا جاتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ محرک EMF یعنی محرک EMF کی مقدار محرک EMF کا میگنیٹیوڈ کوئل کے ذریعے مقناطیسی فلکس کی تبدیلی کی شرح کے برابر ہے۔ یہاں یہ منفی نشان جو ہے اسے لینز کا قانون کہا جاتا ہے، اور یہ قانون ہمیں کوئل میں کرنٹ کی سمت کی پیش گوئی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں لینزز لا پر فوکس نہیں کروں گی، میں لینزز لا کو ڈیٹیل میں اپنی کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ اس ویڈیو میں آئیے صرف کوئل میں پیدا ہونے والی EMF کی مقدار پر فوکس کرتی ہوں۔ میں فیلڈ لائنز ہٹا دیتی ہوں تاکہ ہم یہ چیز صاف دیکھ سکیں۔ یہ لیجئے۔ اب اگر ہمارے پاس صرف ایک لوپ ہو اور اس لوپ میں مقناطیسی فلکس بدل جائے تو جو EMF پیدا ہوتی ہے وہ براہ راست اس لوپ میں مقناطیسی فلکس کے بدلنے کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس 3 لوپس ہوں تو پھر ہر لوپ میں EMF پیدا ہوتی ہے، اور کل پیدا ہونے والی EMF ہر ایک لوپ میں پیدا ہونے والی EMF کو جمع کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہم فلکس کے بدلنے کی رفتار کو 3 بار جمع کرتے ہیں جو ہمیں کل پیدا ہونے والی EMF دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس 6 لوپس ہوں تو پھر ہر لوپ میں EMF پیدا ہوتی ہے اور کل EMF ہر لوپ میں فلکس کے بدلنے کی رفتار کو جمع کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ اور اگر میں لوپس کی تعداد بڑھاتی جاؤں تو آپ کو اتنی بار EMF جمع کرنی ہوگی، تو اگر ہم n لوپس رکھتے ہیں تو فلکس کے بدلنے کی رفتار کو n بار ضرب دینا ہوگا تاکہ کل EMF ملے۔ اب یہاں دی گئی یہ مساوات اوسط محرک EMF معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
औसत اس لیے کہ ہم معلوم کر رہے ہیں کہ ای ایم ایف کسی وقت کے وقفے ڈیلٹا ٹی میں کتنی پیدا ہوئی۔ یہ انٹرول 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوری ای ایم ایف بھی ہوتی ہے جو d5/dt سے ملتی ہے۔ یہ اس وقت حساب کی جاتی ہے جب ہمیں کسی ایک خاص لمحے پر پیدا ہونے والی ای ایم ایف جاننی ہو۔ اس ویڈیو میں صرف اوسط محرک ای ایم ایف پر فوکس کروں گی، تو آئیے اسے کچھ مثال کے ذریعے سمجھتی ہوں۔ اب پہلی صورت میں ہمارے پاس یکساں مقناطیسی میدان کا ایک علاقہ ہے اور اس مقناطیسی میدان کی شدت 2 ٹیسلا ہے، اور فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مربع لوپ ہے جس کی ہر سائڈ 6 میٹر ہے اور یہ دائیں طرف 3 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ کیونکہ یہ دائیں طرف حرکت کر رہی ہے، کچھ دیر بعد یہ مربع لوپ مکمل طور پر یکساں مقناطیسی میدان کے علاقے میں داخل ہو جائے گی اور بالکل اس طرح نظر آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب لوپ مکمل طور پر یکساں مقناطیسی میدان کے علاقے میں داخل ہو جائے تو پیدا ہونے والی اوسط ای ایم ایف کی مقدار معلوم کی جائے۔ کیوں نہ آپ ویڈیو کو پاز کریں اور پہلے خود سے یہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ پیدا ہونے والی اوسط ای ایم ایف کی مقدار اس تعلق سے ظاہر کی جاتی ہے جو یہاں دیا گیا ہے۔ یہ مقناطیسی فلکس کی تبدیلی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں n صرف 1 ہے کیونکہ یہ صرف ایک مربع تار ہے۔ یہاں کوئی کوئل نہیں ہے، اس لیے n صرف 1 ہے۔ ہمیں مقناطیسی فلکس میں تبدیلی اور اس وقت کی مدت کے بارے میں سوچنا ہے جس میں مقناطیسی فلکس تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آئیے پہلے ڈیلٹا ٹی کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ ڈیلٹا ٹی وہ وقت ہے جس کے دوران مقناطیسی فلکس تبدیل ہوتا ہے، اور کوئل میں مقناطیسی فلکس اس وقت تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے جب لوپ یکساں مقناطیسی میدان کے علاقے میں داخل ہونا شروع کرتی ہے۔ تو کچھ اس طرح جب لوپ دائیں طرف حرکت کر رہی ہو، اور بالکل اسی لمحے، بالکل تب جب یہ اس علاقے میں داخل ہونا شروع کرے، ہمیں اپنا وقت ریکارڈ کرنا شروع کر دینا چاہیے، یعنی یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں ڈیلٹا ٹی کے لیے ٹائمر شروع کرنا چاہیے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سپیڈ 3 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں لوپ دائیں طرف 3 میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح نظر آئے گا۔ اس نے دائیں طرف 3 میٹر طے کر لیے ہیں، اور یہاں جو فاصلہ ہے وہ یہی فاصلہ ہے۔ اس نے دائیں طرف 3 میٹر طے کیے ہیں۔ اب اگر ہم 1 اور سیکنڈ لیں تو 1 اور سیکنڈ میں یہ مزید 3 میٹر دائیں طرف طے کرے گی اور لوپ اس طرح مزید 3 میٹر دائیں طرف آگے بڑھے گی۔ تو اب یہاں 3 میٹر، یہی فاصلہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں ٹائمر روک دینا چاہیے کیونکہ اب لوپ مکمل طور پر یکساں مقناطیسی میدان کے علاقے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب جب یہ آگے بڑھتی رہے گی تو مقناطیسی فلکس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ اس لوپ سے گزرنے والی مقناطیسی فیلڈ لائنز کی تعداد واقعی تبدیل نہیں ہو رہی۔ تو مقناطیسی فلکس کے تبدیل ہونے کا وقت 2 سیکنڈ بنتا ہے۔ اب آئیے سوچتے ہیں مقناطیسی فلکس میں ہونے والی تبدیلی کے بارے میں، یعنی ڈیلٹا فائی۔ تو ڈیلٹا فائی ہوتی ہے آخری مقناطیسی فلکس منفی ابتدائی میگنیٹک فلکس۔ ہم ابتدا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ شروع میں لوپ مکمل طور پر یکساں مقناطیسی میدان کے علاقے سے باہر ہوتی ہے، اور جب ایسی صورتحال ہو تو لوپ میں سے کوئی مقناطیسی فیلڈ لائنز نہیں گزر رہی ہوتی، اس لیے مقناطیسی فلکس محض 0 ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس صرف آخری فلکس رہ جاتی ہے۔ اب فلکس کی ویلیو ہوتی ہے بی اے کاس تھیٹا۔ ہمیں پہلے ہی مقناطیسی میدان کی شدت معلوم ہے اور ہم اس مربع لوپ کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں جو کہ 6 × 6 یعنی 36 مربع میٹر ہوگا۔ لیکن یہاں یہ کاس تھیٹا کیا ہے؟ اب تھیٹا مقناطیسی میدان کی شدت اور ایریا ویکٹر رقبے کے ویکٹر کے درمیان کا زاویہ ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ تھیٹا کیا ہوگا، آئیے اس سیٹ اپ کو ایک خاص زاویے سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں یہ ہمارے کوآرڈینیٹ ایکسس محور ہیں اور یہاں یہ لوب موجود ہے۔ تو ہم اس سیٹ اپ کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ مقناطیسی میدان کا ویکٹر بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیشہ نیچے کی طرف اشارہ کرے گا، کیونکہ یہ مقناطیسی فیلڈ لائنز نیچے جا رہی ہیں۔ یہ آپ سے دور اسکرین کی سطح کے اندر کی طرف ہیں،
اس لیے मकनातीसी फील्ड वेक्टर कुछ ऐसा नजर आएगा। ये यहाँ आपका मकनातीसी फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। और एरिया वेक्टर या तो मकनातीसी फील्ड वेक्टर की सिमत में हो सकता है या इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। अगर ये मकनातीसी फील्ड वेक्टर के साथ है तो ये इस तरह नजर आएगी। रकबा के वेक्टर और मकनातीसी फील्ड वेक्टर के दरमियान जाविया 0 डिग्री है, तो ये 0 होगा और कॉस 0 सिर्फ 1 होता है। ये भी मुमकिन है कि रकबा का वेक्टर अमूदी तौर पर नीचे होने के बजाय मकनातीसी फील्ड की सिमत के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में हो, बिल्कुल इस तरह। अब इस सूरत में मकनातीसी फील्ड और रकबा के वेक्टर का जाविया 180 डिग्री है, जो कि -1 होता है। अब पता ये चला है कि पैदाशुदा करंट की सिमत रकबा के वेक्टर की सिमत का तयन करती है और हम लेंसेज लॉ के जरिए करंट की सिमत की पेशगोई कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसमें मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगी। हमें सिर्फ कॉस थीटा की मिकदार से दिलचस्पी है और दोनों सूरतों में कॉस थीटा की मिकदार एक ही निकलती है। अब आइए इन कदरों को दर्ज करते हैं और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये रही आपकी मकनातीसी फील्ड की ताकत, ये रहा आपका रकबा और कॉस थीटा सिर्फ 1 है। पढ़िए तो इससे हमें आखिरी फ्लक्स और असल में फ्लक्स में तब्दीली 72 वेबर मिलेगी। अब जब हम ये सब कुछ यानी फ्लक्स में तब्दीली और वक्त का दौरानिया पहली मसावात में डालेंगे तो हमें मिलेगा 72 तकसीम 2 सेकंड और आखिरकार पैदा होने वाली EMF 36 वोल्ट निकलती है। अब हमारी अभी मिसाल में हमारे पास मकनातीस के 2 कतवों के दरमियान एक कॉइल है और मकनातीसी मैदान की लकीरें कुछ इस तरह नजर आती हैं कि वो शुमाली कुतुब से जनूबी कुतुब की तरफ जाती हैं और इस कॉइल को बिल्कुल इसी तरह घड़ीवार सिमत में घुमाया जा सकता है। इन मकनातीसी मैदान की लकीरों की कुव्वत 2 टेस्ला है। इस कॉइल का रकबा 6 मरबा मीटर है और हम कह सकते हैं कि ये कॉइल तार के 10 हल्कों पर मुश्तमिल है। इस कॉइल का रकबा 6 मरबा मीटर है और हम कह सकते हैं कि ये कॉइल तार के 10 हल्कों पर मुश्तमिल है। अब ये कॉइल 3 सेकंड में 60 डिग्री के जाविये से 180 डिग्री के जाविये तक घूमती है। ये थीटा मकनातीसी मैदान के वेक्टर और कॉइल के रकबा के वेक्टर के दरमियान का जाविया है। सवाल यह है कि जब कॉइल 3 सेकंड में 60 डिग्री से 180 डिग्री तक घूमती है तो औसतन पैदा होने वाली EMF क्या है? क्यों ना आप वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से यह हल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो औसतन पैदा होने वाली EMF इसी ताल्लुक से दी जाती है जो कि n ज़रब मकनातीसी फ्लक्स में तब्दीली डेल्टा फाई तकसीम डेल्टा टी है। डेल्टा टी और हमें सिर्फ इसकी मिकदार मालूम करनी है, लिहाजा आप यहाँ मॉड की अलामतें देखती हैं। अब हमें इसमें वक्त का वक्फा डेल्टा टी पहले से मालूम है जो कि 3 सेकंड है, लिहाजा हमें सिर्फ मकनातीसी बहाव में तब्दीली मालूम करने की ज़रूरत है। तब्दीली फ्लक्स का मतलब है आखिरी मिकदार मनफी इब्तदाई मिकदार और फ्लक्स का फार्मूला बी कॉस थीटा है। फ्लक्स में तब्दीली को हम इस तरह लिख सकते हैं बी कॉस थीटा एस जो कि आखिरी जाविया है मनफी बी कॉस थीटा आई जो कि इब्तदाई जाविया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जाविये असल में कैसे नजर आते हैं। इसके लिए हम खुद को इस कॉइल के ऊपर तस्वर करते हैं। फर्ज करें हम ऊपर हैं, ये हमारी आंख है और हम कॉइल को ऊपर से देख रहे हैं, तो मकनातीसी मैदान की लकीरें बिल्कुल इस तरह नजर आएंगी। वो शुमाली सिरे से जनूबी सिरे की तरफ बिल्कुल इसी अंदाज में जाती हैं और आगाज में कॉइल के एरिया वेक्टर और मकनातीसी मैदान की लकीरों के दरमियान जाविया 60 डिग्री है, इसलिए कॉइल की सिमत कुछ इस तरह होगी। अगर हम एरिया वेक्टर दिखाएं तो वो बिल्कुल यहाँ होगा। अब थीटा जो कि 60 डिग्री है, ये वाला जाविया यहाँ है, ये एरिया वेक्टर और मकनातीसी मैदान के दरमियान का जाविया है। जब ये कुछ डिग्री तक घूम जाता है तो आखिरकार एरिया वेक्टर और मकनातीसी मैदान के दरमियान का जाविया 180 डिग्री हो जाता है। तो इस सूरत में कॉइल कुछ इस तरह नजर आएगी, बिल्कुल एरिया वेक्टर के साथ।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقناطیسی میدان ویکٹر اور ایریا ویکٹر کے درمیان زاویہ 180 ڈگری ہے۔ تو شروع میں تھیٹا 60 ڈگری ہے، اس لیے کوس تھیٹا ہو جائے گا 1/2 اور تھیٹا 180 ڈگری ہے 3 سیکنڈ کے بعد، تو اس سے کوس 180 ڈگری ہو جائے گا -1۔ اب اگر آپ ان قیمتوں کو یہاں درج کریں تو ہمیں فلکس میں تبدیلی 2/6 جو کہ رقبہ ہے ضرب -1 کے طور پر حاصل ہونی چاہیے۔ -1 کیونکہ ہم آخری فلک سے شروع کر رہے ہیں تو اس کا آخری زاویہ تھیٹا ایف ہے، تو وہ ہے 180 ڈگری، اس لیے یہ -1 ہے مائنس انیشل فلکس، اور وہ ہوگا 2/6 ضرب 1/2 یعنی کوس 60 ڈگری۔ اب جب ہم اسے حل کرتے ہیں تو یہ -12 کے برابر آتا ہے، یعنی یہ آخری فلکس ہے منفی ابتدائی فلکس جو کہ 6 ہے، یہ آتا ہے -18۔ تو اگر آپ -18 کی مطلق قدر لیں تو یہ 18 ویبر بن جاتا ہے۔ اب اگر آپ ان قیمتوں کو پہلی مساوات میں درج کریں تو وہ 10 ضرب 18/3 ہو جائے گی 10۔ یہ چکروں کی تعداد ہے، وقت کا وقفہ 3 سیکنڈ ہے اور فلکس میں تبدیلی 18 وولٹ کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس طرح اس میں پیدا ہونے والی ای ایم ایف 60 وولٹ ہے۔